نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم أجرا عليه إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يحبكم به من نعمه ويحبوني نحب الله أحب أهل البيت لحبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا ومرجعنا ومحوانا محمد نبي أمه وآله وصحابه وبارك وسلم إلهي بحرمات بحق يا شيخ سيد عبد القادر جیلانی المدد في سبيل الله. معزز سامعین اکرام، میرے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں قبل آغاز گفتگو میں آپ سب کو بلش اکیڈمی کی طرف سے اور علم خدا انبیاء و صوفیاء کی طرف سے اسلامک سال کے پہلے جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقہ سے اور ان بابرکت ایام کے تصدق سے اور ان نفوس قدسیات کے صدقہ سے جن کا ذکر ان ایام کے اندر کیا جاتا ہے اور جن کے حضور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار تمام اہل ایمان کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ہستیوں کے صدقے سے ہم سب کے قیام، رکوع اور سجود کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری جو کوتاہیاں نافرمانیاں ہیں، گزشتہ گناہوں کو جو دانستہ نادانستہ، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہم سے سرزد ہوئے، اللہ رب العزت حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی جادِ تطہیر کا صدقہ معاف فرمائے. آج کا موضوع جو پچھلے جمعہ سے شروع ہوا، اس کے اگلے حصے کو عقیدت کے طور پر ان کے حضور حاضری کے لیے چند الفاظ کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت جتنے حضرات یہاں پہ نماز جمعہ کی ادائیگی کی صورت میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان ایام کو اور ان لمحات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دیں. ہم ان کی شان کیا بیان کریں جن کا مقام رب کائنات نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرما دیا. یہ بڑا کرم اور ان کی نظر عنایت ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ ان کے ذات کے بارے میں چند الفاظ ہدیے کے طور پر ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ہمیں موقع نصیب ہوتا ہے. دعا یہ کریں، بات یہ نہیں کہ ہم بیان کر لیں اور آپ اس کو سماعت فرما لیں، بات تب نہیں بنتی.
بات تب بنتی ہے جب اس کو شرف قبولیت دے، قبول فرما لے، اور ان کا قبول کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو حدیث مبارکہ پیش کی، اس کا مفہوم یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تزکیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے میرے آل سے بہت محبت ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمارے دل کے اندر حب اہل بیت ہے تو ہمیں اعمال کی ایک طرف کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اب اس کا مقصد یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز ترک کریں، قرآن کو چھوڑ دیں، بقیہ تمام حکامات الہیہ جو ہیں ان کو فراموش کر دیں، نہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو وہ سارے ارشادات ہم ان کی پابندی کریں گے، ان کو مانیں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے جو اہل بیت طہار نے کیے اور ہمارے لیے سبب چھوڑا۔ آج کا موضوع گفتگو شان حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کہ یہی وہ ہستی ہیں جن سے چمنستان اہل بیت کے پھول کھلے اور جن کی مہک رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک، حق الوسا کے آخری امام جو تشریف لائیں گے وہ بھی آپ کی ہی نسل پاک میں سے ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک فقہ اضافیہ کے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے خیالات کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ہمارے علماء کے نزدیک بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ پیدا ہو گئے اور ان کا بعد میں ظہور ہوگا، اور بعض کے خیالات کے مطابق کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے، پیدا ہوئے نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، علمی بحث ہے، اس کی طرف نہیں جانا، مگر ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ آخری امام زمان حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کی نسل پاک میں سے ہوں گے، فاطمی سید، حسنی اور حسینی سید، اور جن کی آنے کی وجہ سے، جن کی برکت سے اللہ رب العزت اس دنیا میں اسلام کو پروموٹ کرے، کامیابی عطا کرے۔ ابھی جو اسلام ہے وہ متزلزل ہے، آپ سبھی جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، سب حالات سے آپ واقف ہیں، مگر ان کے آنے کے بعد ہمارے لیے ہم تو وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے، ہماری شاید آنے والی نسلیں معلوم نہیں کون سی پشت جا کر، کون سی جنریشن جا کر ان کے زمانے کو دیکھے اور ان کی افواج میں شامل ہوں گے۔ ہم یہ اکثر گیدرنگ میں جاتے ہیں، اور ایک مجلس میں گیا، ایک جلسہ میں، اس میں دعا یہ کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں امام مہدی کی فوج کا سپاہی بنا۔ آمین، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ اچھا نظریہ ہے، مگر کیا ہم اس وقت موجود ہوں گے؟ اگر موجود ہوں گے تو کیا ہمیں ان کی فوج میں شامل ہونا نصیب ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ اگر موجود ہی نہیں ہوں گے تو ان کی افواج میں کیسے شامل ہوں گے، تو نصیب کیسے ہوگا؟ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ رب العزت ہمیں حب اہل بیت رکھنے والوں میں سے بنا، ہمارے قلوب اور ہمارے سینے کو منور فرما اس نور سے جس نور سے تو نے اپنے نبی کے گھر والوں کو پیوریفائی کر دیا۔
کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سورۃ الاحزاب کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کے گھر والوں سے رزق کو ایسے دور کر دیا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، پیوریفائی کر دیا ہے۔ اللہ has purified the people of the Prophet household with his extensive purification۔ اب پیوریفیکیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ فاطمہ ہے، یہ وہ لفظ جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے کبھی بال کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، بال کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ آپ کا بال ایک بال ننگا رہ گیا، حجاب سے ننگا رہ گیا، تو سورج نے اپنی حیا میں آنکھیں بند کر دی۔ دوڑتی ہوئی دنیا، اس وقت کے لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، نہ کوئی اور بات ہوئی، نہ قیامت ہی ہوئی، میرے لگتے جگر نور نظر کا ایک بال ننگا ہو گیا ہے، سورج نے حیا میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اندھیرا چھا گیا، ظہر کا وقت اندھیرا چھا گیا، ستارے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اسی بات پر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ میرے پاس ایک خاتون آئی ابھی ریسنٹلی، یہ جب کورونا وائرس کے بعد یہ آفس کھلا تو اس کے بعد وہ تشریف لائی اور میں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ میں کہا تو واپس جاؤ، جا کر لباس کو تبدیل کر کے حجاب پہن کے پھر واپس آؤ، تمہاری ٹرن، تمہاری باری اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، جب تم واپس آؤ گی تمہیں اسی وقت بلا لیا جائے گا۔ مگر I'm sorry I can't deal with this situation that you came into۔ کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا یہ ہے تو ایمان والی، مگر داخل ہو رہی ہے بے ایمانی۔ جتنی نظریں یا اس پہ پڑیں گی، جو مڑ کر دیکھے گا وہ گناہگار ہوگا، اور اس گناہگار ہونے کا سبب یہ بنے گا، اس کے گناہگار ہونے کا سبب یہ بیٹی یا بہن بنے گی۔ لہذا اب جب بھی وہ آتی ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک بھی بار اس کا نمبر نہیں ہوتا۔ یہ درس ہے اہل بیت طہار رضوان اللہ مجمعین۔ کیوں کہ اگر ہمارے پاس محبت کا خزانہ ہے تو ہم محبت ہی باندھیں گے۔ محبت کے پھول میں نفرت کا گلاب نہیں بگڑتا، اسی گلدان میں وہی گلاب کھلتے ہیں جن کی خوشبو آس پاس کے ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ اور یہ ایسا باغ ہے چمنستان زہرا، ایسا باغ ہے کہ جس کی خوشبو تمام عالمین کو معطر کیے ہوئے، مہکائے ہوئے۔ کیا کہنا پڑے گا؟ باغ جنت کے بہرے، باغ جنت کے بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا
اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت، کیونکہ یہ وہ باغ ہے جس کی ہر کلی مہکتی ہوئی اپنی خوشبو سے، اپنی بو سے زمانے کو محتر کر رہی ہے، ارواح کو، اجسام کو، ماحول کو، قریہ، گاؤں، شہر، ملک اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ فتن سے ہے جس کے معنی روکنے اور چھوٹنے کے، گویا فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو یوم الحساب کے دن دوزخ میں جانے سے روک لیں گی، دوزخ میں جانے سے روک لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی سفارش ہم گناہگاروں کے حق میں قبول فرمائے، مگر یہ نہیں ہے کہ یہ سفارش آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پہلے ہوگی۔ لو، سب سے پہلے آپ اپنی کرسی شفاعت پر مقام محمود پر سرفراز ہوں گے، سلسلہ شفاعت کا جاری ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، اولیاء اکرام و جملہ بزرگان دین اور نیک بندوں کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول ہوگی۔ یہ فا سے فہم بشر اور الف سے الحمدللہ کی کرن ہے۔ فاطمہ کی معنی بتا رہا ہوں، فا الف طا میم ہا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں کہ یہ فا سے فہم بشر کا حاصل ہے، الف سے الحمدللہ کی کرن ہے، یہ تا سے طہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل موسم ہے، یہ ہا سے ہر دوسرا کے سلطان کے دین کے نور کی پر انجمن ہے، یہ زا سے زینت زمین کی ہے، یہ ہا سے ہدایتوں کا ہرا سبز مہکتا ہوا کھلا ہوا چمن ہے باغ، اس لیے اس کا نام فاطمہ زہرا خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمہ بدحۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جس بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جو بچہ زیادہ ماں باپ کا مقبول ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، کہنا مانتا ہے، ہر چیز ان کے ارشادات کے مطابق کرتا ہے، بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا، وہ بچہ منظور نظر بن جاتا ہے، منظور نظر بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنے تمام بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ ہے، ماں کی ممتا اور باپ کے پیار میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، میگنیٹ، کہ وہ تمام اولاد سے مساوی محبت کرتے ہیں۔ مگر آپ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے ہیں، ایک بچہ ان بچوں میں سے اکثریت کا حامل ہوگا، زیادہ محبت کرتا ہوگا، اور اس بچے کے لیے آپ کے دل میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے محبت ہوتی ہے کہ میرا یہ بیٹا میرا بڑا ہی فرما بردار، میری یہ بیٹی بڑی ہی فرما بردار۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بیٹی کو حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کا خادم بنا، اور اس میرے بیٹے کو حسنین کریمین کا خادم بنا۔ یہ دعا ہر وہ ماں باپ کرتے ہیں جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر دعا اللہ رب العزت کس کی قبول کرتا ہے واللہ عالم بالصواب، یہ وہی جانتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نے فرمایا کہ فاطمہ بدحۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے،
جب آپ کی بات اقدس میں تشریف لاتی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے پیشانی پہ بوسہ لیتے اور اپنی دائیں طرف بٹھاتے، اتنا پیار کرتے، اتنی محبت اور اتنی شفقت فرماتے. کیوں کہ آپ کی نگاہیں رسالت دیکھ رہی تھی کہ انہی کے بطن ادخر سے ایسے دو لال پیدا ہوں گے جو میرے دین کو اور اللہ کے دین کو زندہ رکھیں گے. اور ان دو جواہرات کا نام آپ سبھی جانتے ہیں، شبر اور شبیر، جس کے معنی حسن اور حسین تھے. آج جس بچے کا نام حسن ہو اور دوسرے کا نام حسین ہو، وہ ماں باپ بڑے ہی خوش قسمت اور بڑے ہی نصیب والے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو، اس گھر کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا. رب کائنات کا یہ بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں پہ وہ اپنی رحمت مختلف اشکال کے اندر نازل فرماتا رہتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے. کیوں؟ وہ چاہتا صرف یہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں. رب کائنات کا یہ احسان عظیم ہے اہل ایمان کے اوپر. ہم اکثریت میں سبھی یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ایام شروع ہو چکے ہیں، جن کو محرم الحرام کا اور یوم عاشور سے قبل جو ایام ہیں، ان کے اندر تذکرہ اہل بیت بڑے جوش و خروش اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہی ایام ہے جن کے اندر ان کا تذکرہ کیا جائے یا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. پورا سال کسی بھی وقت آپ اپنے خیالات کا اظہار محبت کی صورت میں کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب احمد مختار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کہہ دو ان سے، کن سے؟ جو اہل ایمان ہیں، جو تجھے مانتے ہیں، جو تیری پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے تیری ذات کے اوپر ایمان لایا ہے اور جو لا الہ الا اللہ یعنی میری ذات کے ساتھ دوسرے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نفی کر دیتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات کرتے ہیں. کلمہ پڑھ کر، کلمہ حق پڑھ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ میری اور تیری راہ میں قربان کر دیا. ایمان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دو جو تیرے بن گئے، الہی اجر الا المودۃ فی القربى، میں کچھ نہیں مانگتا اجر کسی چیز کا، نمازوں کا نہیں، قرآن کی تلاوت کا نہیں، رمضان کے روزوں کا نہیں، مکہ کعبہ کے حج کا نہیں، صدقات و خیرات کا نہیں اجر مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اجر مانگتا ہوں تو صرف اس بات کا کہ میری آل سے محبت کرو، جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت، اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم. اور پھر جو ان کے قریب ہو گیا تو آٹومیٹکلی اس زمرے میں داخل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس کو اپنا قرب عطا فرماتا، محبت عطا فرماتا. اور اللہ جب جس سے محبت کر لیتا ہے، اللہ جب جس سے محبت کر لیتا ہے پھر اس کو کبھی چھوڑتا نہیں. بندہ ہر مقام پر اللہ کو چھوڑتا ہے، بندہ ہر مقام پر اللہ کو چھوڑتا ہے.
کیونکہ انسان ہے اور انسان نسیان سے ہے، اور نسیان کا معنی کیا ہے؟ بھول جانا، بھٹک جانا، پھر جانا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کو اپنا بنا لیتی ہے وہ پھر کبھی کسی دوسرے کا نہیں بنتا۔ پھر وہ بندہ بظاہر آنکھ سے تو ہمیں گناہگار بھی نظر آتا ہے، ہمارے سامنے کوئی ایسا فعل کر رہا ہوگا کہ جس کو ہم کہیں گے ارے یار دیکھو اس کا کیا مقام ہے اور یہ کر کیا رہا ہے، اس کی باتیں سنیں، اس کا فعل دیکھو، اس کے افعال دیکھو، کردار دیکھو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیونکہ اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیا، وہ چاہتا نہیں کہ کوئی اس کی محبت میں اور بھی شریک ہو، اس لیے اس کے روپ کو وہ بدلتا رہتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، کیوں؟ اس نے چن لیا ہے، مخصوص کر لیا، تخصیص ہو گئی اس میں کہ وہ خاص بندوں میں شامل ہو گیا۔ اب اگر میری دوستی کسی سے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور اس کو نہ چاہے، اور اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو جتنی محبت مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کوئی عقیدت مند محبت رکھنے والا حتی الوسع یہ کوشش کرتا رہے گا کہ میری محبت ان کی نظروں میں اعلیٰ درجے پر ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت تو بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور چاہتا کیا ہے کہ میرے محبوب کے بن کے رہ جاؤ، پھر دیکھو میری محبت تمہیں کیسے اپنے حصار رحمت میں لے لیتی ہے۔ پھر جو تم کرو گے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے کردار اور افعال کو نہیں دیکھتا۔ رب کائنات ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے، اور آخرت میں ہمیں وہ نسبت عطا فرما دے جس کو نسبت اہل بیت طہار کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو سال اسلامک سال شروع ہوا ہے اس کو اہل ایمان کے لیے بلکہ پورے اسلام کے لیے اللہ رب العزت یوں کہیے کہ تمام دنیا کے لیے بڑی نوع انسان جو انسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے لیے اس کو بڑا ہی خوشی اور کامیابی والا سال بنائے۔